السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی وائلڈ آرٹسٹ اور رائٹر لائبہ ارشاد۔ میرا پرانا چینل ڈیلیٹ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میرے پاس اب ریکور نہیں ہوا، جس وجہ سے میں نے اپنا لائبہ خان کے نام سے نیا چینل بنایا ہے۔ میں اس پر پرانے اور نئے آنے والے سارے ناولز اسی چینل پر پوسٹ کروں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں کوئی اور بھی ناول ریڈ کروں ساتھ میں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہو۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میرے آنے والے ہر ناول ضرور پسند آئیں گے۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید محبت۔ فراز احمد شاہ، جو کبھی اس گھر کی رونق، اس خاندان کی بنیاد اور اس چھت کے نیچے سب کا سہارا اس گھر کے بزرگ تھے، 2 سال پہلے جب ان کی شریک حیات شمیم احمد اس دنیا سے رخصت ہوئی تو گھر کا سکون جیسے ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ان کی جدائی نے فراز احمد شاہ کو اندر تک توڑ دیا تھا، اور پھر 1 سال بعد وہ بھی خاموشی سے اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی شمیم بیگم کے بغیر جینا بھول گئے ہوں۔ اب اس وسیع و عریض حویلی میں ان کی یادوں کے سائے تھے، ان کی ہنسی، ان کی نصیحتیں اور ان کی دعاؤں بھرے لمس کی کمی ہر کونے میں محسوس ہوتی تھی۔ فراز احمد شاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ظفر شاہ، جو پہلے اپنے والد کی طرح سنجیدہ مزاج اور وقار کا پیکر تھے۔ ان کی بیوی شائستہ ظفر ہمیشہ گھر کو ایک نظم و ضبط سے چلاتی تھی۔ دوسرا بیٹا ایاز شاہ، اپنے بڑے بھائی کے برعکس نرم دل اور ہلکے مزاج کا مالک، جن کی زوجہ سلمیٰ ایاز ایک خوش گفتار، نرمی سے لبریز خاتون تھیں۔ ظفر شاہ اور شائستہ بیگم کے 3 بیٹے تھے۔ فارس شاہ، جو سب سے سمجھدار اور متین تھا، اصلان شاہ، جو شرارت اور شوخی کا پتہ تھا، اور سب سے چھوٹا علیان شاہ، جس کی خاموشی میں بھی الگ ایک کشش تھی۔ وہ شرارتی اور بہت پرکشش تھا۔ دوسری طرف ایاز شاہ اور سلمیٰ ایاز کی 2 بیٹیاں تھیں، امریحہ شاہ، جس نے اپنی پسند کی شادی کر کے پردیس میں زندگی بسا لی تھی، اور چھوٹی سب سے لاڈلی ملیحہ شاہ، جو ابھی کالج کے دنوں میں تھی۔ اسے پڑھائی سے عجیب سی بیزاری تھی، اکثر ہنستے ہوئے اپنی ماں سے بھی کہہ دیا کرتی تھی، امی، انٹر کے بعد پڑھائی کا قصہ ختم، بس اب اور نہیں ہو رہا مجھ سے۔ اور اس کی اس بات پر سلمیٰ بیگم اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، جس کے جواب میں وہ مسکرا دیتی تھی۔ وقت گزر گیا۔ فارس اور اصلان دونوں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے اور وہیں شادی بھی کر لی۔ گھر میں صرف آریان رہ گیا تھا، جو لاہور ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب بزنس میں والدہ اور چچا کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب وہ گھر لوٹا تو پورا گھر کسی طوفان کی طرح ہلچل میں ڈوبا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم ہاتھ میں ڈسٹر لیے ملازم پر برس رہی تھی۔ یہ کونا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ پورا گھر چمکنا چاہیے، سمجھ آئی؟ ورنہ میں تمہیں تمہاری تنخواہ نہیں دوں گی۔ اور ملازم کی بات پر سر جھکاتے کام میں لگ گئے تھے۔ علیان آہستہ آہستہ چلتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ کمرے میں خوشگوار صابن کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنی جیکٹ اتاری، صوفے پر بیٹھا اور اس کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا، السلام علیکم امی، یہ صفائیاں گھر میں کوئی آ رہا ہے کیا؟ علیان نے حیرانی سے پوچھا۔ شائستہ بیگم، جو ملازم سے صفائی کروانے میں مصروف تھی، علیان کی آواز پر چونکی۔ نہیں بیٹا، آج ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، کل خیریت سے پہلا روزہ ہے، اس لیے صفائی کروا رہی ہوں۔ ملازم سے، خیریت؟ آج جلدی گھر آ گئے؟ شائستہ بیگم پریشانی سے بولی۔ جی، بس سر میں درد ہے، اس نے اٹھتے ہوئے تھکے سے انداز میں کہا۔ اچھا، میں چائے بھجواتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماما، میں کمرے میں بھجوا دیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، علیان شاہ نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، شائستہ بیگم نے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ علیان بھی مسکرا کر کمرے میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد علیان بلیک ٹراؤزر، وائٹ ٹی شرٹ پہنے تولیے سے بال خشک کرتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ملیحہ، جو کچن کے پاس سے گزر رہی تھی، شائستہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ ملیحہ، جی بڑی امی، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بیٹا، یہ چائے ذرا علیان کو دے آؤ، اس کے سر میں درد ہے، شائستہ بیگم نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، لائے دیں، اس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا اور علیان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علیان اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھا، اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ملیحہ چائے لے کر کھڑی تھی۔ ملیحہ کو دیکھ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ یہ لے چائے، بڑی مما نے بھجوائی ہے، اس نے کپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، آؤ بیٹھو، علیان نے کپ پکڑتے جواب دیا۔ چاچی کیسی ہیں؟ ان کے پیر کا درد کیسا ہے؟ اس نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ماما، اب ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہیں، اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، ملیحہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے ماحول کو خوشگوار بناتے دوسرا سوال کیا۔ میں نے کوشش کی تھی چلانے کی، لیکن وہ نہیں چلی، ملیحہ شرارت سے بولی۔ ملیحہ، علیان نے آئی برو جھکاتے کہا۔ مذاق کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے کل میں نے رات دیر تک پڑھائی کی ہے۔ سچی؟ ملیحہ نے جلدی سے کہا۔ گڈ گرل، اور پیپرز کب تک ہیں؟
پیپرز ہونے والے ہیں، بس ان کی تیاری کر رہی ہوں، ملیحہ نے آرام سے لیکن منہ بناتے جواب دیا، کیونکہ اسے جس بات سے چڑ تھی عالیان بھی وہی بات کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کے سر کا درد کیسا ہے؟ بڑی ماما بتا رہی تھی آپ کے سر میں بہت درد ہے، اس نے آرام سے لیکن فکر ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور بتاؤ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انٹر کے بعد کیا کرو گی؟ عالیان نے واپس ملیحہ کو مخاطب کیا جو خاموش بیٹھ گئی تھی۔ میں تو پڑھائی کو طلاق دینے کا سوچ رہی ہوں۔ ملیحہ پھر سے وہی مذاق، عالیان بولا۔ اچھا نا، آپ تو سیریس ہی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی کروں گی؟ کچھ نہیں، میں تو سوچ رہی ہوں انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دوں، اب دل نہیں کرتا پڑھنے کو، کچھ یاد بھی نہیں ہوتا، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا ویسا کرنے کی، پڑھائی پر دھیان دو، جو سمجھ نہ آئے یاد نہ ہو مجھ سے پوچھ لینا، میں سمجھا بھی دوں گا اور یاد بھی کروا دوں گا، پڑھائی چھوڑنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، عالیہ نے اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے عالیان بھائی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یار بھائی مت کہا کرو، مجھے اپنا آپ بڑا بڑا لگتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا لیکن بھائی آپ بڑے تو ہیں نا، عمر چھپانے سے کوئی چھوٹا تو نہیں ہو جاتا؟ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے عالیہ سے تصدیق چاہی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، ہوں میں بڑا، لیکن اتنا بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے بھائی بولنے لگ جاؤ۔ پورے 4 سال بڑے ہیں آپ مجھ سے اور کہتے ہیں اتنا بھی نہیں؟ آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں بھائی، وہ شرارت سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اگر وہ بات کرے درد سر چلا جائے، طبیب دیکھے یہ منظر تو گھر چلا جائے، ہر ایک پل تجھے کھونے کا خوف ہے دل میں، کچھ ایسا کر کہ یہ ڈر چلا جائے۔ اس کو خوش دیکھ کر عالیان کو بھی خوشی ہوئی تھی، وہ عالیان نہیں تھا جو سب سے کام بات کرتا تھا، جو ہمیشہ سیریس موڈ میں رہتا تھا، یہ عالیان ملیحہ کی عجیب باتوں کا جواب دیتا تھا، وہ اس کی ہر بات پر مسکراتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ملیحہ کو مسکراتا دیکھ اس کی ساری تھکن اتر جاتی تھی، عالیان کے سارے کام کا غصہ ملیحہ کا معصوم چہرہ دیکھ کر غائب ہو جایا کرتا تھا، اسے محبت تھی۔ ہاں، عالیان ظفر شاہ کو ملیحہ ایاز شاہ سے محبت تھی اور ملیحہ اس بات سے انجان تھی، اسے محبت عالیان بتانے سے ڈرتا تھا، اس سے ڈر تھا کہ محبت کا اظہار کرنے سے ان کی دوستی بھی نہ ٹوٹ جائے۔ اگلے دن خوشگوار صبح کے ساتھ عالیہ شاہ نے سب کے ساتھ سحری کی کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے اپنے ابو اور چاچو کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ ظفر شاہ اور ایاز شاہ 8 بجے ہی آفس کے لیے روانہ ہو چکے تھے کہ دوسری طرف عالیان ظفر شاہ اپنے کمرے میں کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، ہلکی ہلکی بیئرڈ، ہیزل آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، انابی ہونٹ، سلکی پیشانی پر بکھرے بال جو اس کی مردانہ وجاہت کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ خدا نے ساری خوبیاں ڈالی تھیں اس شخص میں، اور لڑکیاں دیکھتے ہی عالیہ شاہ کو پانے کی دعا کرتی تھی، اور عالیہ شاہ جو پہلے ہی ملیحہ ایاز شاہ کو اپنے دل کی ملکہ بنا چکا تھا اور ملیحہ ایاز کو پتہ تک نہیں تھا۔ وہ بلیک کوٹ پینٹ پہنے، الٹے ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے آفس کے لیے نکل رہا تھا، جب اس نے ملیحہ کو لان کا چکر لگاتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو ڈیئر کزن، کیا ہوا، آج موڈ آف ہے آپ کا؟ آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ سوری۔ ملیحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عالیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ آج 10واں رمضان ہے، ماما پاپا عمرے پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ دن بعد عید ہے، اس نے اداس سا منہ بنا کر جواب دیا۔ جی لٹل ڈال، تو کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ تو یہ کہ ماما کے پیروں میں درد ہے اور بڑی ماما بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہے، آپ نے مجھے شاپنگ کروانی تھی لیکن ابھی تک آپ مجھے شاپنگ نہیں کروائی۔ ارے ملیحہ، عید ہی ہے، کوئی بھی ڈریس پہن لو، اتنے سارے تو ڈریس ہیں تمہارے پاس۔ ڈریس ہیں لیکن وہ سب پرانے ہو گئے ہیں، میں مردوں کی طرح ہر موقع پر ایک ہی سوٹ تھوڑی نہ پہن سکتی ہوں۔ ہم کب ایک ہی سوٹ پہنتے ہیں؟ عالیہ تو جیسے حیران ہوا۔ جی ہاں، 2 سوٹ ہوتے ہیں آپ مردوں کے پاس، ایک کالا ایک سفید، بس انہی 2 میں ساری زندگی گزار دیتے ہو، عید ہو، ولیمہ ہو یا تعزیت، کبھی کالا پہن لیتے ہو کبھی سفید، بس کلر چینج ہوتے ہیں ورنہ ڈیزائن سیم ہی ہوتے ہیں۔ اول تو ایسا ہے نہیں، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو کم از کم ہم فیصلہ تو جلدی کر لیتے ہیں کہ کون سا پہننا ہے، تم لوگوں کو تو کپڑے چننے میں آدھی عید گزر جاتی ہے۔ آپ شاپنگ کرائیں گے کہ نہیں؟ اس نے پینترا بدلا تھا۔ ارادہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اچھا بتاؤ کیا لینا ہے؟ عالیہ نے سوال کیا۔ کپڑے، چوڑیاں، جولری، سینڈل، مہندی اور گجرے وغیرہ، ملیحہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر چیزیں گنواتے کہا، اس کی لسٹ پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ تم کچھ بھی لے لو، لگو گی تو تم ایسی ہی۔ اس کی بات پر ملیحہ کنفیوز سی ہوئی۔ آپ کا ایسی سے کیا مطلب ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ایسی سے مطلب تم اتنی پیاری ہو، تمہیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔
ہاں وہ تو میں ہوں، لیکن میں شاپنگ کروں گی، ملیحہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ مطلب میری اتنی تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ میری پسندیدہ چوڑے، عالیہ نے دل میں مسکراتے سوچا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ملیحہ مسلسل عالیہ کو خود کو دیکھتا پا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے ڈیئر کزن، عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تھینک یو بھائی، وہ کہتی شاپنگ کی لسٹ بنانے کمرے میں چلی گئی تھی اور پیچھے عالیہ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا مسکراتا ہوا آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ شام کے 4 بجے کا پرسکون وقت تھا، ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں کھڑکیوں سے چھن چھن کرتی لاؤنج میں پھیل رہی تھی، ہلکی سی خوشبو پورے گھر میں رچی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم، سلمیٰ بیگم اور ولیہ آپس میں گپ شپ میں مصروف تھی کہ اسی لمحے عالیہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے آنے سے جیسے پورے ماحول میں ایک تازگی سی گھل گئی۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، شائستہ بیگم نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ملیحہ جو پہلے ہی تیاری بیٹھی تھی، اسے دیکھ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں ہم، دیر ہو رہی ہے، شاپنگ پر جانا تھا نا؟ اس نے ذرا نخرے سے کہا۔ عالیہ کے لبوں پر وہی مخصوص مسکراہٹ آئی جو ہمیشہ اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا دیتی تھی۔ ہاں بس 2 منٹ دو مجھے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بلیک جینس اور وائٹ ٹی شرٹ میں واپس آیا، سادہ مگر بےحد دلکش۔ کہاں جا رہے ہو دونوں؟ شائستہ بیگم نے اسے دیکھ مسکرا کر سوال کیا۔ امی ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، عالیہ نے معذبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، جلدی آنا واپس، سلمیٰ بیگم نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ جی امی، انشاءاللہ، ہم زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، عالیہ نے مسکرا کر کہا اور ملیحہ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور دونوں گاڑی میں بیٹھتے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اسے لاہور کے بڑے مالوں میں سے ایک مال میں لایا تھا، ایمپوریم مال۔ وہاں سے ملیحہ نے اپنی پسند کی ساری شاپنگ کی۔ عالیہ نے گھر جاتے وقت گاڑی آئس کریم پارلر کے پاس روکی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے آرام سے جواب دیا۔ کیوں، تمہیں تو آئس کریم بہت پسند تھی۔ اللہ اللہ، میرا روزہ ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ خود تو روزے رکھتے نہیں ہیں اور جو رکھتے ہیں ان سے آپ آئس کریم کیوں آفر کر رہے ہیں؟ اوہ، آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اگلے سال سے میں بھی روزہ رکھوں گا، وہ یہ کہتا ہنستا ہوا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ آئس کریم لے کر جب گاڑی میں واپس آیا، یہ لو تمہاری آئس کریم، 6:30 بج رہے ہیں، روزہ کھلنے والا ہے، روزہ کھول کر کھا لینا، اس نے آئس کریم ملیحہ کو پکڑاتے ہوئے کہا اور گاڑی گھر کی طرف چلا دی۔ گھر پہنچ کر سب کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا دیکھ گئی ملیحہ مسکراتے ہوئے سب کو سلام کرتی شاپنگ بیگز اٹھائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روزہ کھلنے کے بعد ظفر شاہ، ان کی بیگم شائستہ، ظفر ایاز شاہ، ان کی بیگم سلمیٰ ایاز، سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ عالیہ بھی سب کو سلام کرتا وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ملیحہ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، ایاز شاہ نے جواب دیا۔ عالیہ کو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ ایاز شاہ کی بات پر عالیہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے ذہن میں اپنی ملیحہ کی باتیں گھومنے لگی تھی۔ مطلب اس کی محبت کسی اور کی ہو جائے گی، وہ کسی اور کی بیوی بن جائے گی، وہ مجھ سے دور ہو جائے گی، یہ سوچتے ہی اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس نے اچانک سے لیکن لہجہ بالکل دھیما رکھتے ہوئے اپنی بات کو سامنے رکھا تھا۔ کس سے چل رہی ہے شادی کی بات؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ بیٹا وہ میرا آفس کا لیکن بہت پرانا دوست ہے، فاروق، ان کا بیٹا ہے فارس، تم بھی ملے ہوگے آفس میں اس سے، ملیحہ کو دیکھا تھا اس نے ملیحہ کی برتھ ڈے پارٹی میں، اسے ملیحہ اچھی لگی تو اس نے پرپوزل بھجوا دیا ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں ہاں کر دیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ظفر شاہ نے عالیہ شاہ کو پوری بات بتاتے ہوئے رشتے کے حوالے سے مشورہ مانگا۔ عالیہ کو لگا وہ رونے لگ جائے گا، میں کیسے اپنی محبت کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ چاچو آپ انکار کر دیں رشتے سے، اس نے لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں، اتنا اچھا رشتہ ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے، اس بار ایاز شاہ نے بتایا۔ نہیں بیٹا، ایسے کیسے منع کر سکتے ہیں ہم؟ ظفر شاہ نہ سمجھی سے بولے۔ پاپا، چاچو میری بات سمجھے، میں ملیحہ سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی شادی کسی اور کے ساتھ، وہ یہ کہہ کر آنسوؤں کے ساتھ رویا تھا۔ اس کی اس بات پر اور اس حالت پر سب کنفیوز رہ گئے تھے، کوئی بھی اسے اس طرح دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ 24 سال کا مرد ہے۔ ظفر شاہ نے عالیہ کو سنبھالتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا تم نے ہمارے دل کی بات کر دی، میں بھی یہی چاہتا تھا ملیحہ ہماری بہو بنے، لیکن یہ سوچ کے خاموش ہو گیا کہ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو گے یا نہیں۔ تمہارے دل میں ملیحہ کے لیے محبت ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ ایاز تم بتاؤ، کیا تمہیں اپنی ملیحہ کے لیے ہمارے بیٹے عالیان کا رشتہ منظور ہے؟ ظفر شاہ مسکرا کر بولے۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، عالیان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے ہماری ملیحہ کے لیے، میں راضی ہوں عالیان اور ملیحہ کے رشتے کے لیے، مجھے خوشی ہے ملیحہ آپ کے گھر کی بہو بنے گی۔
ٹھیک ہے پھر، اچھے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. تم دونوں عید والے دن عمرے سے واپس آ جاؤ، پھر عید والے دن ملیحہ اور عالیہ کی انگیجمنٹ کر دیں گے اور عید کے بعد انشاءاللہ شادی. ٹھیک ہے؟ ظفر شاہ نے تصدیق چاہی. جی ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جیسے مناسب لگے. ایاز شاہ اور ان کی بیگم سلمہ ایاز نے جواب دیا. ملیحہ کا رشتہ طے پا کر اس کی جان میں جان آئی. اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے دل سے مسکراتے ہوئے سب کو گلے لگایا. چاچا، چاچو، ماما، پاپا، تھینک یو سو مچ. اس نے سب کو گلے لگایا کہ سب مسکرا دیے تھے. ابھی یہ بات جذبات میں آ کر ملیحہ کو مت بتانا. اس سے اس کے والدین عمرے سے واپس آ کر بات کریں گے. ظفر صاحب نے اپنے بیٹے کو سمجھایا جو خوشی سے لال ہو رہا تھا. ٹھیک ہے پاپا. وہ یہ کہتا ہوا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا. 15 رمضان کی رات تھی. وقت 3:30 بجے کا. ایئرپورٹ کی روشنی میں سناٹا بکھرا ہوا تھا. شائستہ بیگم، ظفر شاہ، علیان اور ملیحہ سب ایاز شاہ اور سلمہ ایاز کو عمرے کے سفر پر رخصت کرنے آئے تھے. جہاز کے ٹیک آف ہونے سے پہلے سلمہ بیگم نے شائستہ بیگم کو گلے لگایا اور نرمی سے کہا، بھابھی میں نے آپ کے لیے خط رکھا ہے. اسے آپ عید سے پہلے ہرگز نہ کھولیے گا جب تک ہماری طرف سے کوئی خبر نہ آ جائے. وعدہ کیجیے. شائستہ بیگم نے حیرت میں ان کی آنکھوں میں دیکھا، مگر سلمہ بیگم کے لہجے میں کچھ ایسا سکون اور اصرار تھا کہ وہ صرف اس بات میں سر ہلا سکی. سلمہ بیگم نے ملیحہ کے سر پر پیار دیا. عالیہ سے مسکرا کر الوداع کہا اور ایاز شاہ کے ہمراہ حرم پاک کی جانب روانہ ہو گئی. گھر واپسی پر فضا خاموش تھی. سب نے سحری کی، فجر کی نماز ادا کی اور پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. وقت جیسے اڑتا چلا گیا. عید قریب آتی گئی. تیاریوں کی رونقیں گھر کے ہر کونے میں پھیل گئیں، مگر شائستہ بیگم کے دل میں وہ خط ایک اندیکھی پریشانی کی طرح بیٹھ گیا. چاند رات کو روزہ افطار کرنے کے بعد عالیہ لان میں ٹہل رہا تھا. ہوا میں خوشبو کھلی ہوئی تھی. اتنے میں اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا ملیحہ چھت پر کھڑی آسمان کے چاند کو تک رہی تھی. اس کے چہرے پر چاندنی اتر آئی اور ہوا میں اس کے بال لہرا رہے تھے. چاند رات کی نرم ٹھنڈی ہوا میں خوشبو کا ہلکا سا لفظ کھلا ہوا تھا. آسمان پر چاندنی اپنے جوبن پر تھی اور ملیحہ چھت پر کھڑی نگاہیں افق پر جمائے کسی کا انتظار میں تھی. عالیہ نے سیڑھیاں آہستہ آہستہ چڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، محترمہ چھت پر کیا کر رہی ہو؟ وہ چونکی نہیں، بس لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، چاند کا انتظار کر رہی ہوں. اس کی بات پر عالیہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر شوخی سے بولا، وہ چاند تو بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے تم انتظار کر رہی ہو. اس کی بات پر ملیحہ کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ کھل گئی. خوش نصیب تو ہے. آخر ملیحہ ایاز جو اسے دیکھ رہی ہے. اچھا جی. عالیہ نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا. جی بھائی، اسے شوخی میں لہجے میں کہا، اور خاص بھی ہے کیونکہ وہ عید کا چاند ہے. کتنی بار کہا ہے بھائی مت کہا کرو مجھے. عالیہ کی مسکراہٹ دھیمی پڑی، لہجہ سنجیدہ ہوا. لیکن کیوں بھائی؟ ملیحہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. اس لیے کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. عالیہ نے نگاہوں کی گہرائی سے اسے دیکھا. کزنس بھی تو بھائی ہی ہوتے ہیں نا. وہ کچھ الجھی. ہوتے ہیں لیکن میں نہیں ہوں. عالیہ کے لہجے میں شرارت لوٹی، مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک رہی تھی. کچھ نہیں. آپ تو مجھ سے 4 سال بڑے بھی ہیں. وہ اپنی کیوں نہیں؟ آپ تو مجھ سے 4 سال بڑے بھی ہیں. وہ اپنی انگلی گال پر رکھ معصومیت سے بولی، کیونکہ کل یعنی عید والے دن میری جان ہماری انگیجمنٹ ہے اور عید کے بعد ہماری شادی. عالیہ نے مسکراتے ہوئے ایک قدم قریب کیا. ملیحہ کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی چھوٹ گئی. سر جھکا کر دھیرے سے بولی، مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی شادی وادی. عالیہ نے شرارت سے جھک کر اس کے چہرے کی سمت دیکھا. کیوں یہ نظریں بار بار جھکا کر میرے ایمان کا امتحان لے رہی ہو؟ میں ابھی بڑی مما کو پتہ شکایت لگاتی ہوں. ملیحہ نے مصنوعی غصے سے ناک سکیڑی. اس کی اس بات اور حرکت پر عالیہ کا قہقہ گونجا. جاؤ شوق سے لگاؤ شکایت میری جان. مما بھی یہی کہیں گی کہ ہاں بیٹا تمہاری شادی عالیہ سے ہو رہی ہے. یہ سنتے ہی ملیحہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی. بڑی مما دیکھیں نا، یہ پھر سے مجھے تنگ کر رہے ہیں. عالیہ مسکراتا ہوا پیچھے آیا. کیا ہوا ہے؟ چہرے پر معصومیت سمیٹے گویا سب سے بے قصور شخص یہ ہو. شائستہ بیگم نے پیار سے ملیحہ کو قریب کیا اور عالیہ کو مصنوعی غصے سے دیکھا. کیوں تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو عالیہ؟ عالیہ نے فوراً ہاتھ جوڑ دیا. اچھا سوری، اب نہیں کروں گا آپ کی بیٹی کو تنگ. شائستہ بیگم نے اس کا کان ہلکا سا مڑوڑا تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا. چھوڑے نا، کیوں تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو؟ شائستہ بیگم نے عالیہ کو ڈانٹنے کے انداز میں واپس کہا اور پھر ملیحہ کی پیشانی پر بوسہ دیا. اب تنگ کیا نا تو دیکھنا. اچھا سوری، اب نہیں کروں گا آپ کی بیٹی کو تنگ. اس نے شائستہ بیگم سے اپنا کان چھڑواتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی عافیت جانی. ملیحہ لال رنگ کا نرم ریشمی فراک پہن رکھا تھا، جس کی جھالر سیڑھیوں پر اترتے ہوئے ہوا کے ساتھ ہلکی
ہلکی لہر رہی تھی، پیر میں نازک سنہری سینڈل چمک رہے تھے، ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو فضا میں گھل رہی تھی اور کلائیوں میں بجتی چوڑیوں کا ساز جیسے ہر قدم اس کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ بال کھلے ہوئے تھے، سلکی لٹیں اس کے چہرے پر گرتی ہوئی اسے اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خیال نے دل کے دریچوں پر دستک دی ہو۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب اپنی حقیقت میں ڈھل آیا ہو۔ اس کے سراپے میں ایک ایسی نرمی، ایک ایسی معصومیت تھی کہ نظر ہٹانے کو دل نہ چاہے۔ یقیناً وہ حسن کی وہ تشریح تھی جسے لفظوں میں قید کرنا مشکل ہے۔ السلام علیکم بڑی ماما، مبارک عید مبارک۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت بہت پیاری، ماشاءاللہ، میری بیٹی شہزادی لگ رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے اس پرس سے پیسے وار کر نوکر کو دیے اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ شائستہ بیگم اور ملیحہ بہر گفتگو تھی۔ عالیہ شاہ سفید کرتا زیب تن کیے جو اس کی رنگت کو اور نکھار رہا تھا۔ عید کی نماز پڑھے جیسے ہی گھر آیا تو سامنے شائستہ بیگم اور ملیحہ کو دیکھ کر اچانک سے رک گیا۔ عالیہ شاہ کی نظریں اس ٹائم صرف ملیحہ ایاز پر تھیں۔ ملیحہ مسلسل اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے پیچھے دیکھا تو عالیہ کو اپنے اوپر دیکھتا پا کر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ ملیحہ کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کے کانوں کے جھمکے کی ہلکی سی جنبش اور دوپٹے کے نیچے سے جھلکتی خوشبو، سب کچھ عالیہ کی حواس پر چھا گیا تھا۔ ملیحہ نے اپنے اوپر بڑی مسلسل نظریں محسوس کی تو آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا، پوری شدت سے، جیسے نگاہوں میں کوئی بات کہہ دینا چاہتا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نظر لگانی ہے کیا؟ اس نے شوخی سے پوچھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی شرم بھی تھی۔ عالیہ ہلکا سا چونکا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں اور نظر اتنی بھی حسین نہیں ہو تم۔ ملیحہ نے مصنوعی غصے سے آنکھیں پھیلائے، یہ بات آپ تو نہ ہی کریں، حسین تو میں ہوں اور میری عیدی دے جلدی سے۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، عیدی لینے سے پہلے عید مبارک بولتے ہیں لڑکی۔ اچھا جی، عید مبارک، اب دیں عیدی، وہ ضدی سے انداز سے بولی۔ میری پوری بات تو سن لو۔ اچھا چلیں بولے، عید لینے سے پہلے عید مبارک کہتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں۔ تم گلے لگ کر کہو کہ تو پھر عیدی دوں گا پکا۔ عالیہ نے مسکراہٹ میں شرارت تھی اور لہجے میں اتنا نرم کہ ملیحہ کے دل کی دھڑکن ذرا سی تیز ہو گئی۔ اللہ اللہ، آپ کتنے بے شرم ہیں۔ اس نے چہرے پر دوپٹہ رکھ کر نظریں چرائیں۔ عالیہ نے ہنس دیا، کتنا نہیں، بہت بے شرم ہوں، بس سوچ لو شادی کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ توبہ، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی اس بات پر عالیہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی اس حرکت پر ملیحہ کنفیوز سی ہوئی۔ کیا ہوا بھائی؟ ظفر شاہ جو ابھی کسی سے فون پر بات کر کے لاج میں واپس آئے تھے، ملیحہ کو اداس چہرے کے ساتھ دیکھ کر رک گئے۔ ملیحہ نے معصوم سے لپیں پھیلا کر، بڑے پاپا یہ دیکھیں، یہ عیدی نہیں دے رہے، وہ عالیہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے شکوہ بھرے لہجے میں بولی۔ ظفر شاہ نے ہلکی سے مسکراہٹ دبائی، کیوں بھائی، کیوں نہیں دے رہے تم عیدی؟ مت تنگ کرو میری معصوم سی بیٹی کو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، تھپڑ مارا اور آگے بڑھ گئے۔ عالیہ نے بے اختیار ہنستے ہوئے جیب سے نوٹ نکالا، یہ لو بھائی عیدی، اب خوش؟ ملیحہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جی خوش۔ وہ عیدی لیتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ چل گئی اور عالیہ نے اسے جاتے دیکھا، زیر لب مسکرا کر سوچا، ابھی تو عیدی بچ گئی، شادی کے بعد کیا بنے گا میرا۔ اس نے کہکا لگایا اور صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ عید کی صبح تھی، سورج 10 بجا چکا تھا۔ گھر کے ہر گوشے میں خوشبو، ہنسی اور تیاریوں کی رونق تھی۔ ملیحہ سب سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ظفر شاہ لاؤنج میں ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے، جبکہ شائستہ بیگم ایاز شاہ اور سلمیٰ ایاز کے لیے مہمان کمرہ تیار کروا رہی تھی۔ اسی دوران ملازم نے ایک لفافہ ان کے ہاتھ میں دیا، بیگم صاحبہ یہ خط ابھی دیکھا میں نے۔ شائستہ بیگم نے چونک کر لفافہ لیا۔ ان کے ذہن میں فوراً وہ بات گونجی جو سلمیٰ ایاز نے جاتے وقت کہی تھی، میں نے ایک ضروری خط آپ کے لیے رکھا ہے، ضرور پڑھ لیجیے گا۔ خط کھولتے ہی جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتی گئی ان کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ خاموشی میں وہ ظفر شاہ کے پاس پہنچی تو ٹی وی پر نیوز سن رہے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ خط سلمیٰ ایاز کا ہے۔ ظفر شاہ نے خط لیا، چند سطور پڑھتے وہ جیسے ہی پتھر کے ہو گئے۔ چند لمحے بعد وہ سنجیدہ لہجے میں بولے، شائستہ، عالیہ کو بلاؤ فوراً۔ 5 منٹ بعد عالیہ ان کے سامنے تھا۔ جی پاپا، آپ نے بلایا؟ ظفر شاہ نے گہری سانس لی، بیٹا آج تمہاری انگیجمنٹ تھی، مگر حالات بدل گئے ہیں، اب آج تمہارا نکاح ہوگا۔ ملیحہ سے قاضی کا انتظام کر لو، باقی بات تمہاری امی بتا دیں گی۔ عالیہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، جی پاپا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ گھر میں اچانک ایک سنجیدگی چھا گئی۔ ملیحہ کے چہرے پر اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے اپنے پاپا کے بغیر نکاح نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شائستہ بیگم نے اسے نرمی سے گلے لگایا، بیٹا تمہارے پاپا کا میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، تمہارا نکاح کر دینا چاہیے۔ ملیحہ نے خاموشی سے آنسو پوچھے اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس 1 گھنٹے بعد وہ ملیحہ ایاز سے ملیحہ عالیہ شاہ ظفر بن چکی تھی۔
सफर शाह बन चुकी थी, सादगी मगर मोहब्बत भरा निकाह जिसमें सिर्फ दुआएं और चंद आंसू थे। सब कुछ मामूल पर आ ही रहा था कि अचानक टीवी पर खबर चली, सऊदी अरब से लाहौर आने वाला जहाज क्रैश हो गया था। सफर शाह के हाथों से कब गिर गया। शाइस्ता बेगम चीख पड़ी और मलिहा बस साथ खड़ी थी। कोई आंसू नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ लबों पर एक जुमला, मेरी बात हुई थी कल रात मामा से, उन्होंने कहा था वो आ जाएंगी। 2 महीने गुजर गए, घर में शोक की फिजा बाकी थी। मलिहा अब भी चुप थी, जैसे दिल कहीं गुम कर दिया हो। आलियन दफ्तर में बैठा वो सरसल उसी के बारे में सोचता रहता। मुझे इससे बात करनी चाहिए, दुख बांटे बगैर तकलीफ कम नहीं होती। वो जल्दी में निकला मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब होश आया तो रात के 10 बज रहे थे। जख्म मामूली थे मगर दिल फिर से कांप गया। इधर मलिहा को अजब सा खौफ सता रहा था। वो बार बार आलियन का नंबर मिलाती मगर नंबर बंद। घर में सब सो चुके थे। रात के 1 बजे दरवाजा खुला तो मलिहा दौड़ कर बाहर आई, आंखों में नमी, चेहरे पर खौफ। आलिया के सामने देख वो भागकर उसके पास गई थी। कहाँ थे आप? ये क्या हो गया है आपको? उसने उसकी चोट पर नरमी से हाथ रखते हुए, और इतनी देर क्यों हो गई आने में? आपको पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैं आपको भी खो दूंगी। वो इतना कहकर उसके चौड़े सीने से लग कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसको अपने सीने से अलग करते वो नरमी से कहने लगा, अब बताओ खाना खाया मेरी जान ने? उसने नरमी से पूछा। नहीं। वो उदास सी उसके जख्म पर आहिस्ता से उंगली रखती बोली, क्यों मेरी जान? वो मोहब्बत से बोला, बस ऐसे ही। वो नजरें झुकाते बोली, जैसे सच बताने से डर रही हो कि मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपके बस की ऐसी की तैसी, क्यों नहीं खाया खाना? चलो साथ में खाते हैं। मुझे नहीं खाना, वो आलिया से अलग होती बोली, मेरी जान, मेरा बच्चा, शाबाश खाना खा लो जल्दी से। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते बोला, नहीं खाऊंगी। क्या कर लेंगे आप? मलिहा गुस्से से बोली, जैसे वो उसके देर से आने पर नाराज हो। मैं जो करूंगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आलिया ने उसकी नाराजगी भापते जो मायने अंदाज में बोला, मुझे नहीं खाना, आपको क्या है? वो मुंह फुलाते बोली, देखो मेरी जान, नाराजगी अपनी जगह और खाना अपनी जगह। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, फिर भले प्यार से खाओ या जबरदस्ती। चलो साथ मिलकर खाते हैं। बलिहा ने सर झुकाए खामोशी से खाना खाया। खाने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे की बालकनी में जा खड़ी हुई। रात की खनक हवा में उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। चांदनी उसके चेहरे पर उतर कर उसे और नाजुक बना रही थी। कुछ देर बाद आलियन 2 चाय के कप लिए उसके पास आया। ये लो चाय पी लो। उसने एक कप उसके आगे करते कहा, जिस पर उसने एक नजर आलिया को देखने के बाद वो कप पकड़ लिया था। तुम सोई नहीं अभी तक? वो उसके पास ही बैठ गया। नहीं, नींद नहीं आ रही, उसने नरमी से कहा। आलिया ने गौर से उसका चेहरा देखा। आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर हल्की थकन साफ नुमाया थी। मैं देख रहा हूँ तुम काफी दिनों से ठीक से सो नहीं रही, क्या हुआ है मलिहा? उसके लहजे में नरमी और फिक्र थी। मलिहा कुछ देर खामोश रही, फिर हल्के से बोली, मुझे डर लगता है। उसकी बात पर आलिया ने चौंक कर पूछा, किससे डर लगता है? मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। मलिहा आहिस्ता आहिस्ता उसके कंधे पर सर रख कर बोली, मुझे अकेलेपन से डर लगता है आलियान। जब आप आज देर से इस हालत में घर आए तो मैं खौफजदा हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं आपको भी खो दूंगी। उसकी आवाज़ रुन गई। जब भी आंखें बंद करती हूँ मामा पापा याद आते हैं। मुझे लगता है मैं उन्हें नहीं बचा सकी। उसके लहजे में दर्द, शर्मिंदगी और टूटा हुआ यकीन था। मेरी गलती है। जब वो जा रहे थे दिल कह रहा था मत जाने दो, कुछ होने वाला है, मगर मैंने नहीं रोका। मैंने कुछ नहीं कहा। उसके लफ्जों के साथ आंसू बहने लगे। वो अयान के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आलिया ने उसे रोने दिया। अयाज और सलमा अयाज की वफात के बाद वो पहली बार खुलकर बोल रही थी। अपने दिल का बोझ लफ्जों में बदल रही थी। कुछ देर बाद आलिया ने उसके नर्म सिल्की बालों पर रखे। बस तुम्हारी कोई गलती नहीं मिली। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अल्लाह को यही मंजूर था। और सोचो वो अल्लाह के घर से वापस आते हुए शहीद हुए हैं। कितनी बड़ी शहादत है। वो जन्नत में होंगी और तुम अगर ऐसे रोगी तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। मलिहा ने कुछ कहना चाहा मगर आलिया ने उसे प्यार से उसके होठों पर उंगली रख दी। बस कुछ नहीं। आलिया ने उसकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद जब खामोशी छा गई तो आलिया ने देखा कि मलिहा उसके बाजू में सो चुकी थी। उसने प्यार से उसे उठाकर बेड तक आते उसने उसे बेड पर लिटाया। उसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे किया, कंबल दुरुस्त किया और धीरे से लैंप बंद कर दिया। कुछ लम्हे वो यूं ही बैठा उसे देखता रहा। चेहरा जो सुकून से भर गया था, जो बरसों बाद शायद पहली बार चैन की नींद सो रहा था। फिर आलियान भी मुस्कुराकर उसके करीब ही लेट गया, रुख उसकी तरफ किए, आंखें बंद कर ली। सुबह जब आँख खुली तो कमरा खाली था। वो चौंक कर उठा, फ्रेश होकर नीचे आया तो देखा ज़फर शाह बाहर पढ़ रहे थे और मलिहा शाइस्ता बेगम के साथ नाश्ता लगा रही थी।
چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آریان کے چہرے پر اطمینان اتر آیا، وہ مسکراتا ہوا کرسی کھینچ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پہلی بار اس گھر میں سوگ کی جگہ زندگی نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا تھا۔ پاپا، آریان نے دھیرے سے آواز دی۔ ظفر شاہ نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے اینک اتاری۔ ہاں بیٹا بولو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اور ملیحہ عمرے پہ جائیں۔ آریان کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور احترام بھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ظفر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھا خیال ہے بیٹا، عمرے کر کے میری بیٹی کو وہاں ذرا گھما بھی لانا۔ جی پاپا انشاءاللہ۔ کب کی فلائٹ ہے سعودی عرب کی؟ شائستہ بیگم نے سوال کیا۔ آج شام 5 بجے کی، عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انجوائے کرنا۔ جاؤ ملیحہ، بیٹا پیکنگ شروع کرو، ظفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بڑے پاپا، ابھی کرتی ہوں، ملیحہ نرمی سے بولی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شائستہ بیگم نے عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بیٹا تم جا رہے ہو نا، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا، ابھی بھی یہ سلمیٰ ایاز والے حادثے سے ڈری ہوئی ہے۔ عالیہ نے تسلی سے سر ہلایا۔ جی امی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا ڈر وہ ختم کر دوں گا۔ میری ملیحہ دوبارہ سے وہی بنے گی، ہنستی مسکراتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی، انشاءاللہ۔ ظفر شاہ اور شائستہ بیگم دونوں نے خوش دلی سے کہا۔ شام 5 بجے کی فلائٹ سے وہ دونوں سعودی عرب روانہ ہوئے۔ عمرے کی سعادت کرنے کے بعد عالیان نے ملیحہ کو مکہ اور مدینہ کی خوبصورت گلیوں میں گھمایا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار حقیقی مسکراہٹ لوٹی تھی۔ رات کو وہ اپنے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑی تھی، سامنے روشنیوں میں نہایا ہوا شہر دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ پیچھے سے عالیان آیا، اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ جان، ایک بات کہوں؟ ملیحہ نے حیرت سے رخ موڑ لیا۔ جان؟ وہ مسکرائی۔ جی بولیے۔ عالیہ نے گہرا سانس لیا۔ ملیحہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ بس ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، ہماری دوستی خراب نہ ہو جائے، لیکن آج میں چپ نہیں رہوں گا۔ تم میری بیوی ہو، میرا مان، میری دعا کا جواب ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اس نے اس کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ ملیحہ، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تمہاری سانسوں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ، تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ ملیحہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ خاموشی سے مسکرائی۔ جی آریان، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا محبت۔ ملیحہ، آئی لو یو سو مچ۔ آریان خوشی سے بولا۔ لو یو ٹو، ملیحہ نے شرماتے ہوئے کہا، اور عالیہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ اس کا نازک چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اپنے لب اس کی آنکھوں پر، نرم گالوں پر، اور پھر اس کو بیڈ پر بٹھاتے اپنے دہکتے لب اس کے لبوں پر رکھے۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا۔ چاندنی میں دونوں ایک دوسرے میں سمٹ گئے۔ یہ ان کے عشق کی رات تھی۔ آسمان پر چاند اور تارے بھی جیسے شرما گئے تھے۔ 6 سال گزر گئے۔ جان، ہیپی ویڈنگ اینیورسری، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا گفٹ کہاں ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، عالیہ نے نرمی سے کہا۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کی تو اس کے گال پر عالیہ کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اندر گولڈ کی ایک رنگ تھی جس پر 2 حرف گوندے تھے، M.A. ملیحہ عالیان۔ تھینک یو عالیان، ملیحہ خوشی سے بولی۔ میں آئی؟ عالیہ نے شرارت سے پوچھا۔ وائی ناٹ حبی جی، ملیحہ نے شرماتے کہا، اور پھر اپنا ہاتھ عالیہ کے ہاتھ میں دیا جس پر عالیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے رنگ پہنائی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔ کمرہ محبت کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا تو ننھے فرشتے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ماما، بھائی مار رہا ہے؟ نہیں ماما، پہلے ختیجہ نے شروع کیا تھا۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے اپنی چھوٹی سی شہزادی ختیجہ شاہ کو گود میں اٹھا لیا۔ نہیں بھائی، کوئی میری بیٹی کو نہیں مار سکتا۔ اور حنین شاہ، جو بالکل آنین کی طرح شرارتی تھا، اپنی ماما کی گود میں آ بیٹھا۔ ہنسی، خوشی اور محبت سے بھرا وہ لمحہ تھا، جیسے شاہ خاندان کی ساری خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے شائستہ بیگم اور ظفر شاہ دوست کی ویڈنگ اینیورسری سے واپس آ رہے تھے کہ کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہاسپٹل نہ پہنچنے پر ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ملیحہ اور عالیہ کے بچے وہ دیکھ کر ان کے نام خود رکھ کر واپس اس دنیا سے گئے تھے۔ ملیحہ کسی بات پر ہنس رہی تھی جب عالیہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مسز ملیحہ عالیان، میں نے کہا تھا نا، تم پھر سے وہی پرانی ملیحہ بن جاؤ گی، ہنستی کھیلتی ہوئی عالیہ نے کہتے ملیحہ کے لبوں پر بوسہ دیا تھا۔ ختم شد۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کریے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔